السلام علیکم، میرا نام محمد عقیل احمد ہے، اور جو میں نے سلسلہ شروع کیا ہوا ہے عرب کی تاریخ، قبیلوں اور اقسام کے حوالے سے، یہ اس کا 36واں حصہ ہے۔ مکی زندگی کو 3 مرحلوں میں تقسیم کیا تھا اور یہ تیسرا مرحلہ جاری ہے۔ سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے جب دوسری بیعت عقبہ مکمل ہو چکی تو اس کے بعد مسلمانوں کو اسلام کو کفر اور جہالت کے درمیان صحرا میں ایک شہر کی بنیاد رکھنے میں کامیاب ہو گئے، اور یہ جو کامیابی تھی اسلام کی دعوت سے لے کر اب تک یہ ایک اہم کامیابی تھی مسلمانوں کے لیے۔ تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت بھی دے دی مسلمانوں کے کہ وہ اپنے شہر کی طرف جو بنیاد رکھی گئی ہے اس کی طرف ہجرت کر جائیں، اور اس ہجرت کا مطلب یہ تھا کہ صرف اپنی جان بچا کر، مال جو کچھ آپ کا یہاں پہ ہے مکہ میں، اس سب کو چھوڑ کے آپ نے اپنی جان بچا کے چلے جانا ہے۔ اور جان کو خطرہ تھا ہر لمحہ، ہر قدم پہ، ابتدائے راہ سے لے کر انتہائے راہ تک کسی بھی موقع پر جان لے لی جا سکتی ہے۔ اور پھر مستقبل کے اندر بھی ان کو پتہ تھا کہ خطرات ان کے سر پہ منڈلائیں گے، اس کے باوجود انہوں نے ہجرت کی۔ سب کچھ جانتے ہوئے مسلمانوں نے ہجرت کی۔ ان کو پتہ ہے کہ قدم قدم پہ مشکلات کا سامنا ہے، لیکن یہ حکم خداوندی تھا، اور پھر انہوں نے ایسا ہی کیا۔ ہجرت کے سفر کے چند نمونے۔ سب سے پہلے جو مہاجر جنہوں نے ہجرت کی وہ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ بقول ابن اسحاق انہوں نے جب ہجرت کی دوسری بیعت عقبہ سے 1 سال پہلے ہجرت کی تھی انہوں نے، ان کی بیوی اور بچہ بھی ساتھ تھا۔ جب یہ ہجرت کے لیے نکلے تو اس وقت ان کی بیوی کو یعنی ان کے سسرال والوں نے اپنے پاس روک لیا کہ آپ کس بنیاد پر ہماری بیٹی کو لے جانا چاہتے ہیں؟ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں چلے جائیں، آپ لڑکی کو اور لڑکے کو ساتھ نہیں لے جا سکتے۔ تو انہوں نے اپنے پاس روک لیا، تو لہذا ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے ہجرت کا سفر کیا۔ بعد میں ابو سلمہ کے گھر والے جو تھے انہوں نے ان کے پاس جا کے ان کے سسرال کہا کہ جب آپ نے لڑکی رکھ لی ہے اپنی بیٹی تو اب ہمیں لڑکا دے دے، یعنی جو ان کا پوتا تھا۔ تو آپس میں انہوں نے کھینچا تانی کی، تو اس طرح کھینچنے سے جو لڑکا تھا اس کا ہاتھ اکھڑ گیا، اور اسی طرح جو سلمہ تھی جو ان کی بیوی تھی، تو وہ ہر روز ابتح مقام پہ جاتی اور وہاں صبح جاتی اور شام تک وہاں پہ روتی رہتی جہاں پہ یہ واقعہ پیش آیا، یعنی کہ اس کے بیٹے کا ہاتھ اکھڑ گیا تھا۔ تو روز وہاں پہ جاتی اور اسی طرح روتی اور شام کو واپس۔ 1 سال گزر گیا تو اس کے بعد ان کے خاندان میں سے کسی کو رحم آیا، کہا کہ آپ کیوں اس بیچاری کو اپنے شوہر اور بیٹے سے جدا رکھا ہے، آپ ان کو بھیج دیں۔ تو جب انہوں نے اجازت دے دی تو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ پہلے گئی، وہاں سے لڑکے کو لیا اور پھر اس کے بعد سفر شروع کیا۔ تو 500 کلومیٹر کی مسافت ان دونوں نے، ماں اور بیٹے نے طے کی۔ ویرانی راستہ تھا، مشکل راستہ تھا، پھر بھی انہوں نے یہ سب کچھ سہا اور طے کیا۔ تو جب وہ تنعیم مقام پہ پہنچے تو وہاں پہ ان کو عثمان بن ابی طلحہ ملے۔ تو انہوں نے جب یہ ساری بات سنی تو انہوں نے کہا کہ میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں۔ تو اس کے بعد انہوں نے ان کو قباء کے جو مقام ہے بستی وہاں پہ لے گئے اور کہا کہ یہاں پہ اس بستی میں آپ کے شوہر موجود ہے، اور پھر وہ ان کو دعائیں دے کے واپس ہو لیے وہاں سے۔ نمبر 2، حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ جب انہوں نے ہجرت کے سفر کا ارادہ کیا تو کفار جو قریش تھے انہوں نے کہا کہ جب آپ یہاں پہ آئے تھے فقیر تھے، غریب تھے، یہاں پہ آپ نے بہت سارا مال اکٹھا کیا، اب ہم آپ کو مال اور جان لے کر نہیں جانے دیں گے۔ تو حضرت صہیب نے فرمایا کہ اگر یہ مال میں آپ کے حوالے کر دوں تو کیا آپ میری راہ چھوڑ دیں گے؟ انہوں نے کہا بالکل چھوڑ دیں گے۔ تو انہوں نے اپنا مال ان کے حوالے کیا اور ہجرت کا سفر شروع کیا۔
جب یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صہیب نے نفع کا سودا کیا، صہیب نے نفع کا سودا کیا ہے۔ نمبر 3، حضرت عمر بن خطاب، عیاش بن ابی ربیعہ، ہشام بن عاص بن وائل رضی اللہ تعالی عنہم، ان 3 لوگوں نے ایک جگہ طے کی کہ کل صبح ہم مل کے ہجرت یہاں سے کریں گے۔ حضرت عمر اور عیاش اس مقام پہ پہنچ گئے اور ہجرت انہوں نے کی، اور ہشام پکڑے گئے اور ان کو قید کر لیا گیا تھا۔ تو اس مقام یعنی مدینہ میں قباء کے مقام پر پہنچے تو وہاں پہ ابو جہل اور اس کا بھائی پہنچے۔ تو جو عیاش جو ہے اور ابو جہل اور اس کا بھائی، ان کی ماں ایک تھی۔ تو ابو جہل نے کہا کہ تم اپنی ماں کی طرف چلو، اس نے نظر مانی ہے کہ وہ سر پہ کنگھی نہیں دے گی، اور دوسرا یہ کہا کہ وہ دھوپ پہ بیٹھی رہے گی، چھاؤں میں نہیں جائے گی۔ کہا کہ جب تک عیاش کو میں دیکھ نہیں لیتی، آپ میرے پاس واپس نہیں لے آتے، میں اس نظر کو نہیں توڑوں گی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کیفیت کو پہچان چکے، انہوں نے عیاش سے کہا کہ تم ان کی باتوں میں نہ آؤ، یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے۔ خدا کی قسم، جب تمہاری ماں کو جوئیں تکلیف دیں گی تو وہ کنگھی کریں گی، اور جب ان کو مکہ کی کڑکتی دھوپ لگے گی تو وہ سائے میں خود چلی جائے گی۔ تو عیاش رضی اللہ تعالی عنہ کو ترس آیا اور انہوں نے کہا کہ میں جاؤں گا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ یہ اونٹنی میری لے لو، یہ تیز رفتار ہے، کہا کہ اس کی پیٹھ نہیں چھوڑنا، یعنی کہ اترنا نہیں، اور ساتھ یہ کہا کہ جب تمہیں خطرہ محسوس ہو تو وہاں سے نکل دوڑنا۔ تو ابو جہل، اس کا بھائی، اور عیاش رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جب سفر کیا تو ایک مقام پہ پہنچے تو ابو جہل نے کہا کہ مجھے اپنا اونٹ سخت لگ رہا ہے، لہذا آپ اپنے پاس مجھے بٹھا لو، عیاش سے کہا۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، سب نے اونٹ بٹھائے، 3 لوگوں نے، اور پھر جب عیاش کا اونٹ بیٹھا اور یہ بھی اپنے اونٹوں سے اتر کے آئے تو پھر انہوں نے ان کو دبوچ لیا اور پکڑ کے واپس مکہ لے گئے۔ وہاں پہ جا کے ابو جہل نے یہ کہا کہ دوسرے لوگوں سے کہ تم اس طرح سے بیوقوف بناؤ اپنے لوگوں کو جس طرح ہم نے اپنے لوگوں کو بیوقوف بنایا، یعنی چال کے ساتھ ان کو واپس لے آؤ۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر چکے تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے پوچھا کون ہے جو ہشام اور عیاش کو چھڑا کر لے آئے گا؟ تو ولید ابن ولید نے کہا کہ میں لے کر آؤں گا۔ تو اس کے بعد انہوں نے سفر کیا مکہ کی طرف، خفیہ طریقے سے وہاں پہ پہنچے، پتہ لگایا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ ایک مکان تھا جس کی 4 دیواری تھی، چھت نہیں تھی، وہاں پہ وہ بندھے ہوئے تھے، قید تھے۔ تو وہ عورت جو ان کو کھانا دیتی تھی ان کا پیچھا کیا اور وہاں تک پہنچ گئے۔ جب رات ہو گئی تو اس کے بعد وہ مکان کے اندر گئے، وہاں پہ ان کی جو بیڑیاں لگی ہوئی تھی ان کو کاٹی اور پھر ان کو واپس لے آئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 لوگوں کے ساتھ ہجرت کی تھی۔ اور یہ تھے چند نمونے کہ کس طرح سے ہجرت کرنے والوں کے ساتھ سلوک کیا جاتا تھا۔ جب ان کو معلوم ہوتا مشرکین کو کہ مسلمان کو ہجرت کرنے والا ہے تو اس کے آگے جال بچھاتے تھے، ہر قسم کی چال چلتے تھے کہ ان کو روک سکیں۔ بیعت کبریٰ کے 2 ماہ اور چند دنوں کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ موجود تھے، اور وہ مسلمان جن کو مشرکین نے پکڑ لیا تھا، قید کیا ہوا تھا، وہ موجود تھے مکہ میں۔ باقی جو حبشہ میں رہ رہے تھے وہ بھی مدینہ کی طرف آ گئے تھے، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ انتظار میں تھے کہ کب ان کو حکم ملے گا اور وہ ہجرت کریں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق انہوں نے بھی تیاری کی ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا کہ امید ہے کہ مجھے اجازت مل جائے گی، ہم اکٹھے چلے جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میرا باپ آپ پر قربان، کیا آپ کو امید ہے کہ اجازت مل جائے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو پھر 4 ماہ تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کے لیے ایک اونٹنی کو
अच्छा चारा खिलाएं ताकि वो सेहतमंद हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में तंगी ना हो। और सही बुखारी में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमानों से कि मुझे तुम्हारा मकाम हिजरत जो है दिखलाया गया है, और ये दो लावे के पहाड़ों के दरमियान एक इलाका है नखलिस्तान, वहाँ पे। तो उसके बाद लोगों ने मदीना की तरफ हिजरत करना शुरू कर दी थी। और जब मुशरिकीन ने देखा कि सहाबा कराम तैयार हो के माल जो है और औलाद को यहाँ से लेकर औस और खजरज के जो कबाइल है वहाँ पे चले गए, तो उनके दरमियान कोहराम मच गया, गम और अलम में मुब्तला थे और सोचने पे मजबूर हो गए कि इससे जो पहले जो उनको गम थे वो सब इससे छोटे थे, और अब का जो गम है ये बहुत बड़ा है, क्योंकि वो ये सोच रहे थे कि ये औस और खजरज वहाँ पे चले जाएंगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो क़यादत है और उनके जो गुफ्तगू शेरी है तो लोगों को वो कायल कर लेंगे। तो इसके अलावा औस और खजरज के जो लोग हैं वो जंगजू हैं और उनके जो औकला हैं कितने साल जंग के बावजूद वो सुलह करने पर आमादा है। और दूसरा इनको ये था कि अगर वो उनसे जंग करेंगे तो माली लिहाज से मक्का को ख़तरा होगा, क्योंकि जो सालाना तिजारत हो रही थी वो तकरीबन 2.5 लाख दिनार के तनासब से तिजारत होती थी, तो वो अमन के रास्ते थे, इसलिए वहाँ पे तिजारत थी। अगर वो यहाँ से अमन ख़त्म कर देते हैं, लड़ाई झगड़े करते हैं, तो फिर उनकी तिजारत को नुकसान हो सकता है। और ये जो 2.5 लाख दिनार थे ये ताइफ के अलावा थे, ये सिर्फ मक्का के जो लोग थे उनकी तिजारत 2.5 लाख दिनार के तनासब से थी, तो इसलिए उनके लिए ये एक परेशानी थी। तो उन्होंने इसका एक मुकम्मल हल सोचने की कोशिश की कि वो किस तरह से इस चीज़ को सही कर सकते हैं या रोक सकते हैं। तो उन्होंने एक ख़तरनाक जो चीज़ है उसको सोची। सबसे पहले इन्होंने एक जो इनकी पार्लियामेंट थी वहाँ पे लोगों को इकट्ठा किया। वो जो लोग थे उनमें अबू जहल बनु मखजूम से ताल्लुक़ रखते थे, जुबैर बिन मुतम बनु नौफल बिन अब्द मनाफ, शेबा बिन रबिया बनु अब्द शम्स अब्द मनाफ से, नज़र बिन हारिस बनु अब्दुद्दार से, अबुल बुख्तरा बिन हशाम बनु असद बिन अब्दुल उज़ा से। नंबर 6 बनिया बिन हुजाज बनु सहम से और उमैया बिन खल्फ बनु जहम से ये ताल्लुक़ रखते थे। ये मेन बंदे थे इसके, और बाकी इसके अलावा भी बहुत सारे थे कि वो अब इसका एक हल सोचना चाहते थे। जिस दिन उन्होंने ये मामले तय किए तो वो 14 नबवी 26 सफ़र और ईस्वी हिसाब से ये 622 ईस्वी थी और 12 दिसंबर थी। ये अल्लामा मंसूर पूरी रहमतुल्लाह अलैह के मुताबिक तारीख थी, इसमें इख्तलाफ भी है। तो इन्होंने आपस में ये तय किया कि वो किस तरह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम जो हैं हिजरत करके गए हैं तो इसका कोई हल निकाले। तो जब ये लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ पे एक शेख आया, इबलीस जो है एक शेख के रूप में आया और पार्लियामेंट में दाखिल हुआ। तो लोगों ने पूछा आप कौन हो? उसने कहा मैं अहले नजद से हूँ। उन्होंने कहा किस लिए आए हो? उन्होंने कहा कि आप जिस चीज़ के लिए इकट्ठे हुए हैं मैंने सुना है तो मैं इसलिए आया हूँ, हो सकता है मैं आपको बहुत बेहतर मशवरा दूँ। तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी बात है, आप भी आए हमारे साथ। तो उनकी महफिल में इन लोगों के साथ इबलीस भी शामिल हो गया। और जब मुशरिकीन मक्का जो है पार्लियामेंट में इनकी महफिल के लोग पूरे हो गए तो उन्होंने बाकायदा गुफ्तगू का आगाज़ किया। और इनमें सबसे पहले अबुल अस्वद ने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जला वतन कर देते हैं ताकि वो यहाँ से
उनका ताल्लुक ख़त्म हो जाएगा तो फिर वो कुछ नहीं कर सकते। तो इसके ऊपर शेख नजदी यानी इबलीस ने कहा कि ये राय दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कहा कि उनका कलाम उम्दा है और उनकी बात में तासीर है, वो जहाँ पे भी जाएंगे लोगों को अपनी तरफ माइल कर लेंगे, तो लिहाजा इसको रद्द कर दिया गया। उसके बाद दूसरी जो राय दी अबुल बुख्तरा ने, उसने कहा कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोहे की बेड़ियों में जकड़कर किसी मकान में कैद कर लेंगे और दरवाज़ा बंद कर लेंगे। तो उसके बाद कुछ दिन के बाद नाउज़ बिल्लाह वो भूख की वजह से उनकी वफात हो जाएगी। तो शेख नजदी शैतान ने इसको भी रद्द किया, कहा कि उसकी खबर जो है बाहर पहुंच जाएगी उसके साथियों तक और वो धावा बोल देंगे और उसके बाद वो उनको बईद नहीं के छुड़ा भी सकते हैं, तो इसको भी रद्द कर दिया। तो उसके बाद मक्का का सबसे बड़ा मुजरिम अबू जहल, उसने कहा कि अब तक इस नतीजे पे कोई नहीं पहुंचा जो मैं राय देने वाला हूं कि हम जो हर कबीले से जो मजबूत नौजवान हैं हर एक को एक एक तलवार दे के उनको कहा जाएगा वो टूट पड़े और हमला करें और एक एक वार करें। तो इस तरह नाउज़ बिल्लाह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कत्ल हो जाएगा और जो अब्द मनाफ है वो हमसे इसका जो खून बहा है वो नहीं ले पाएंगे, क्योंकि बहुत सारे जो कबाइल होंगे तो वो एक एक से किस तरह से दुश्मनी मोल लेंगे। तो अगर वो दियत मांगेंगे तो हम दियत देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो इसके ऊपर शैतान ने कहा कि ये राय दुरुस्त है और अच्छी है, इसके अलावा जितनी भी राय हैं वो हेज है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट्स में अपनी राय का इजहार किया करें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।